بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز واچ کے پروگرام سوچ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ شاہ کاظمی۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، ہم معاشرے میں خواتین کو ہراساں کرنے کے بڑھتے واقعات۔ آج اپنے پروگرام سوچ میں اس موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، معاشرے میں بڑھتے ہوئے منفی واقعات اور رویے کے عوامل کیا ہیں اور ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس فورم کے ڈائریکٹر لیگل اینڈ میڈیا ونگ سہیل صدیق انصاری۔ آپ کو نیوز واچ کے پروگرام سوچ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ سے سوال، آپ یہ بتائیں کہ ایسے واقعات میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی تھینک یو فیضہ شاہ، خوشی ہوئی کہ آج کے پروگرامز کے اندر جہاں پہ صرف بحث برائے بحث ہو رہی ہے، اس میں جنرل ٹاپکس کے اوپر بھی پروگرام ہو رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ ایسے ٹاپکس پہ جب تک بات نہیں ہوگی معاملات سلجھیں گے نہیں۔ تو میں آپ کے پہلے سوال کی جانب ڈائریکٹ آتا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایسے واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھ کیوں رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اگر فیمیل اسالٹ کی بات کریں یا اس انڈیو انفلوئنس کی بات کریں، ہیراسمنٹ کی بات کریں، تو اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات سے لے کر خواتین کو ہراساں کرنے اور زیادتی کے واقعات تک، آپ ہر روز پر ڈے آپ جب دیکھتے ہیں واقعات، تو آپ کو بہت سارے واقعات جو ملتے ہیں، اس میں سے صرف چند واقعات ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا تک پہنچتے ہیں، جو لٹرلی رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے سی تعداد ہے واقعات کی جو کہ لائم لائٹ میں آتے ہیں، جن میں سے اور ان میں سے پھر اکا دکا ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ پھر لٹرلی جس کے اوپر کچھ واقعہ ہوتا ہے، اتھارٹیز اس کو پروب کرتی ہیں اور اس میں کچھ لے کے آتی ہیں۔ بڑھنے کی جہاں تک بات ہے، وہ ہے اس سوسائٹی کے اندر بنیادی طور پہ کہ ہم نے کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم اپنے جو کیریکٹر کے اوپر بات جو ہے وہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو، پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارا لائف کا سٹائل اٹ سیلف چینج ہو گیا۔ گاؤں کے اس انوائرمنٹ میں جب جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس سے لے کر آج کی جو جنریشن ہے، لٹرلی ڈیجیٹل جنریشن کی میں بات کروں گا، تو آج پیرنٹس اور جو آپ کہیں جو اولاد ہے، ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے۔ پیرنٹس اور اولاد کی مطلب پر ڈے آپ دیکھیں، والدین اور اولاد کے درمیان ملاقات کے شاید چند لمحے ہوتے ہیں کہ صبح آپ کی اسکولنگ ہے، چیزیں ہیں، پیرنٹس ہیں، دیر آن جاب، واپسی آتے ہیں، تو پیرنٹس میں سے ایک آدھ جاب پہ ہے، واپسی ہے، ان کے درمیان پھر بچوں ٹیوشن چلے گئے، چیزیں ہیں۔ تو اس دوران میں وہ جو آپ کا گیپ ہے وہ بہت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پیرنٹس کو فزیکلی بچوں کے پاس موجود ہونا پڑے گا۔ بچوں کے پاس یقیناً آسائشیں ہونی چاہیے، کھلونے ہونے چاہیے، ڈیجیٹل گیجٹس ہونے چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ پیرنٹس کا فزیکلی ہونا ہے، بزرگوں کا فزیکلی ہونا ہے۔ جب وہ فزیکلی ہوں گے پاس، تو وہ اچھی بری چیز انہیں بتائیں گے۔ جب وہ اچھی بری چیز بتائیں گے، وہ بچے کل کو جا کے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، وہ کل کو جا کے کچھ اور نہیں سوچیں گے۔ یہ بتائیں کہ لا موجود ہیں تو کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں یا حکام غیر ذمہ دار؟ جی میں کہوں گا کہ قوانین یقیناً موجود ہیں۔ قوانین کی ایک تو لٹرل امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے، لاس کی امپلیمنٹیشن، اور دوسری بات آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ حکام کی غیر ذمہ داری اس میں بہرحال ایک چیز ہے، کیونکہ انصاف کے اندر ایک جو فارمولہ ہے بنیادی طور پہ کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ جو آپ اسلامک لاس کی بات کرتے ہیں، اسلامک لاس کے اندر ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ جب آپ انصاف فراہم کرتے ہیں تو وہ باقیوں کے لیے عبرت کا ایک سامان بنتا ہے، اور قانون کے اندر جو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے وہ ہے اسی لیے کہ جب آپ ایک شخص کو سزا دیتے ہیں تو باقی اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں لٹرل ہوتا یہی ہے کہ جو کیسز کی پینڈنسی ہے وہ اتنی طویل چلی جاتی ہے، فائلز آف فائلز آر دیر، اور چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح لنگر آن کرتی جاتی ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں، ایک سلسلہ آگے سے آگے چلتا جاتا ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کیا ہونا ہے، تھوڑا سا کر لیں گے، ایک لائر اور کیا، چیزیں اور کی، کمپلیکیشنز میں چلے گئے، اور اسی لا کی جو لچک ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ اس طرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ پنشمنٹ از دیئر، لاز ہیں، ان کا درست استعمال اور ٹائم پیریڈ کا تعین۔ ایک قانون ہے، آپ نے اس کا امپلیمنٹ کر دیا، اس کے اوپر آپ نے چارج فریم کر دیا، اب اس کے اندر اس کا آپ ڈیسیژن ہی نہیں کر رہے 8 سال 10 سال 6 سال 4 سال، تو جو کلپریٹ ہے وہ کیا سوچے گا، اٹس اوکے چل رہا ہے، وہ وکیل کو فیسیں دیتا رہے گا اور وہ خود سے پھر آگے جو ہے کرائم کرتا چلا جائے گا۔ ود ان ٹائم فریم جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور سزا کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جب ایک ریگولر ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹک اس میں کمی آ جائے گی۔ تو ایسے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل، اس میں ایک تو لیگل ریفارمز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ابھی پارلیمنٹ میں ریسنٹلی اس پہ کام ہو بھی چکا ہے، اور ہوپ سو چند دنوں میں وہ ساری جو چیزیں ہیں، ڈیٹیلز ہیں، کچھ
پراپر اس اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ قوم کے بھی سامنے ہوں گی. اچھی بات ہے, لیکن اس پہ اور زیادہ پریسائزلی ورک ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ریفارمز ہیں ان کے اندر پریکٹیکلی ابھی جو لاز کے اندر فلاز ہیں ان کو دور کیا جائے, پریکٹیکلی ان کے اندر چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. عام آدمی یا گھر میں موجودہ خواتین اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی, اویئرنیس اس میں سب سے مین چیز ہے, اویئرنیس, کہ آپ کو اپنے بچوں کو, اپنی فیمیلز کو آپ نے اویئرنیس دینی ہے کہ یہ جو چیز ہے. دیکھیں پہلے تو میں نے وہ پھر سے بات کروں گا, ہم جب وہ روایتوں سے باہر نکل آئے, ہم نے خود کو ایک جدید سانچے میں ڈھالا, تب سے پرابلمس شروع ہوئیں. آج ہم نے بچوں کے ساتھ وہ ہمارا جو ہے پہلے گھر میں نانی بھی ہے, دادی بھی ہے, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, خالہ بھی ہے, پھوپھو بھی ہے, ماسی, تو پوری ایک فیملی قریب سارے پاس موجود ہیں, اور وہ بچے کو سکھا رہے ہیں کہانی کی صورت میں, باتوں کی صورت میں, واقعات کی صورت میں, اپنے انداز سے کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے, یہ ایسے ہوتی ہے کوئی. اور بچے کو آپ نے کانفیڈنس دینا ہے. جب تک آپ کی بچے کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی, وہ بچہ خواہ 4 سال کا ہے, وہ آپ کا بچہ خواہ 34 سال کا ہے, 24 سال کا ہے, تو ارسپیکٹیو ٹو دس کہ اس کی کیا ایج ہے, پیرنٹس کو یا جو ایلڈرز ہیں انہیں بچوں کے ساتھ ایک فرینک لیول دینا ہوگا کہ بچہ سب سے پہلے کسی اور سے شیئر کرنے کی بجائے یا چپ چاپ سہنے کی بجائے وہ گھر آ کے شیئر کرے کہ آج یہ ہوا ہے, اس کو یہاں فیل ہو. جب تک اسے یہ فیل ایک انیشل لیول پہ نہیں آئے گی کہ اگر کسی نے اسے گھور کے دیکھا, اس کو وہ فیل ہوا اور اس نے اگر اسے اوکے, تو وہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. اور اس کو وہیں پہ شٹ اپ کال دینی چاہیے. اس کو پتہ ہو کہ پیرنٹس مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, پیرنٹس سے آ کے اس نے شیئر کیا, پیرنٹس نے اس کو کانفیڈنس بھی دیا, اس کو بیک اپ بھی کیا, اور پھر چیزیں جو ہیں اسی طرح وہ چلتی ہیں. پھر اس کو بچے کو پتہ ہوتا ہے بچی ہے یا بچہ ہے, پھر اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سٹیپ پہ مجھے نو ہاؤ ہونی چاہیے, اور دین اس کا اگلا پھر مرحلہ ہوتا ہے کاؤنٹر پارٹ, اس کے کون سا فورم ہے جس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, تو پھر آپ ریلیونٹ فورم کے اوپر جا کے آپ اپنا جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کرتے ہیں. بتائیں کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا سب کی ضرورت بنا ہوا ہے, اس پر خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے, کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون ہے؟ جی بالکل قانون ہے, سائبر لاز آر دیر, قوانین بالکل موجود ہیں. میں نے وہی بات کی نا, اب پرابلم یہی ہے کہ قوانین سے آگاہی زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں قوانین کو بھی ایسی چیز بنا دی گئی کہ وہ بس کتابوں کے اندر محفوظ ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو تب جا کے اس سے آپ آگاہی حاصل کرتے ہیں, تب جا کے آپ اس سے پوری طرح استفادہ کرتے ہیں. لیکن عام روٹین میں اس لاء کو پریکٹیکلی جو ہے اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا. اس پر روشنی ڈالیں تھوڑا سا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ جی, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے آپ پنڈی اسلام آباد کی بات کریں یا دوسرے بگ سٹیز کی بات کریں, تو ایک تو ویمن پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ الگ سے جو قائم ہوئے تھے بینظیر بھٹو کے دور میں, تو وومن پولیس اسٹیشن جو ہیں اٹ سیلف وہ وہاں پہ موجود ہے. ادروائز تھانے میں جاتے ہیں تو ایکول اسٹیٹس کے اوپر میل یا فیمیل, اب تو اوور آل تمام آفیسز کا کلچر بدل چکا ہے, گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کی ایکول اپرچونٹی امپلائر جو ہے وہ ایک جیسچر وہ نو ڈاؤٹ پریکٹیکل اب پریویل کر رہا ہے. تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے جو پہلا آپ جیسچر دیتے ہیں نا کسی بھی حادثے کو یا کسی بھی واقعے میں, اچھا ٹھیک ہے دفع کر, کسی نے آپ سے تھوڑا سا کرایہ اضافی لو, ٹھیک ہے 2 گالیاں نکالیں, تھوڑا سا برا بھلا کہا, دیٹس انف. خاموشی, تھوڑی سی کوئی چیز ہوئی, ویمن کو کسی نے تنگ کیا, ہیراس کیا, اس نے تھوڑا سا برا بھلا کہا, اور خاموشی, کہ آپ ریلیونٹ فورم کے اوپر جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں. اور خاموشی جو کچھ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے ہر چیز, کہ یہ کہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, جو ریلیونٹ فورمز ہیں, ان کے دروازوں کو کھٹکھٹانا جو ہے نا وہ بالکل بینگ سٹیزن ہر ایک کا رائٹ ہے, بوتھ میل اینڈ فیمیل. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل موبائل کی وجہ سے بہت سی عورتوں کی پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں, کہیں خودکشی, کہیں قتل دیکھے جاتے ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, ابھی سوشل میڈیا گھروں میں اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ ہماری پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن کم ہے, اور ہماری جو آن لائن کہیں جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے تھرو سوشل میڈیا. اب اس کے اندر یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے. نمبر 1 یہ کہ ہمارے پاس ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ تھوڑی مثبت ایکٹیویٹی لائف میں ہو. مثبت ایکٹیویٹی کے اندر اب چیزیں یہ ہیں کہ بک ریڈنگ سے آپ دور ہو گئے, بک ریڈنگ کے اندر آپ اس میں ٹوٹلی انوالو ہوتے ہیں. اب نیٹ سرفنگ میں آتے ہیں, آپ کنسنٹریشن نہیں کر پاتے, اور جب آپ کنسنٹریشن نہیں کر پاتے, اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ جنرلی اگر بک ریڈنگ کر رہا ہے, نوٹ سے اسٹڈی کر رہا ہے, وہ زیادہ فوکسڈ ہے ریدر دین کہ جب وہ آن لائن اسٹڈی کر رہا ہے. میں آن لائن جو اسٹڈی کرنے کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا,
لیکن بچوں کو اس چیز پہ لے کے آنا ہے. اس کے لیے اسکولس کو چاہیے, اداروں کو چاہیے کہ سائیکالوجسٹ انگیج کریں جو بچوں کو یکسوئی کے ساتھ کس طرح سے آپ نے کیا پڑھنا ہے, لائف کے ٹارگیٹس کیا ہیں, اسٹڈی کے ٹارگیٹس کیا ہیں, وہ ان ٹارگیٹس پہ فوکس رہیں. ان ٹارگیٹس پہ فوکس رہیں گے تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ اچھے رزلٹس آتے جائیں گے. آج کل موبائل فون کالز دن بدن اس سے عورتیں تنگ آئی ہوئی ہیں. کیا اس کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون سے کوئی مدد لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. اس میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب ہر ایک ہاتھ میں اینڈرائڈ سیٹس موجود ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو تھوڑا سا جاننا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ ان کے فیچرز کیا ہیں. آپ ایک سنگل ایپ اگر انسٹال کرتے ہیں, اس کی پرمیشنز ہیں, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ پرمیشن میں اسے دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں پرمیشن, ٹھیک ہے. وہ انسٹال کرنے کے بعد وہ چیزیں آٹومیٹک, آپ نے وہ سنگل کلک کر دیا, دوبارہ وہ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا, لیکن آپ کا موبائل کا سارا ڈیٹا, آپ کے جو کیمراز کی ایکسیس ہے, آپ کی جو بھی فائلز پڑی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کا موبائل کی آلموسٹ کنٹرول جو ہے اس ایپ کے ہاتھ میں ہے. کہنے کو تو ایک فری ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی. اسی طرح آپ پروگرام کے اندر اپنے بہت سارے پروگرام انسٹال کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپس کے اندر, اپنے ٹیبس کے اندر, اپنے سیل فونس کے اندر. تو وہ سارے پروگرامز, ایک تو یہ ہے کہ کوئی اسپائی ویئر, کوئی میل ویئر ہے, کوئی ایسا وائرس ہے, رسپیکٹیو ٹو دیٹ ڈائریکٹلی بھی ہم ایک سنگل کوئی بھی چیز کلک کرتے ہیں, ہمیں تو بس یہ کہ ہر چیز کو کہتے ہیں نا کہ جسٹ فار کلک, ایک کلک کیا, ایک سنگل کلک جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے سارے ڈیٹا جو ہے, آپ کا جو پرسنل پرائیویسی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر فیمیلس کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی نو ہاؤ رکھیں پریکٹیکلی. نو ڈاؤٹ آپ کو جانا چاہیے, ساری جگہوں کو جا کے اسٹڈی کریں, وہاں سے نالج لیں, چیزیں لیں, انفارمیشن لیں, ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. لیکن وہ جو کھلونا ہر کسی کی جیب میں, ہر کسی بچے سے لے کر بڑے تک ہر کسی کے ہاتھ میں, اس کے بارے میں پوری نو ہاؤ جاننا ضروری ہے. کہ آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی لے کے روڈ پہ نکل پڑے, ٹھیک ہے, اور آپ نے ایک ریس میں شامل ہو گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بریکس کا ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے, اور گاڑی کے اندر فیول کتنا ہے, اس کی بریکس زیادہ اسٹرانگ ہیں یا نارمل ہیں, باقی اس کی سچویشن کیا ہے, ٹائر کی پوزیشن کیا ہے, انجن کی پوزیشن کیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اگر سیل فون سے پوری طرح, اور دوسری چیز قوانین کی جو بات ہے, سائبر لاس ہیں, ڈائریکٹلی اپروچ کرنی چاہیے. ہمارے یہاں اس چیز کو اب چھوڑ دینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا یا دفع کرو. وہ دفع کرنے والی جو سوچ ہے, وہ لنگر آن کرنے, وہ خاموشی کی جو چیز ہے نا, وہ اب پرانی بات ہو چکی. لٹرلی اداروں کا اپروچ کیا جائے تو ادارے موجود ہیں, ان کو تھوڑا سا بھی پرسو کیا جائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہر کلپریٹ, ہر تنگ کرنے والا شخص قانون کے شکنجے میں ہوگا. جیسے یہ زینب کا واقعہ ہوا, دن بدن یہ ہر آئے روز ایک واقعہ سنتے ہیں کہ آج فلاں بچی کے ساتھ ہو گیا, آج فلاں بچی کے ساتھ, آج 2.5 سالہ بچی, آج 4 سالہ, 7 سالہ, 17 سالہ, سیم یہ پوزیشن چل رہی ہے. تو کیا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دردناک واقعات ہیں. اس پہ تو سب سے پہلے تو ایک معاشرتی المیہ قرار دیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں, پیرنٹس کو زیادہ اب واچفل ہونا پڑے گا اولاد کے معاملے میں. ہم اگر آج یہ سوچتے ہیں کہ 40 سال پہلے یہ نہیں تھا, 20 سال پہلے یہ نہیں تھا, تو سوری, آج جو ہے نا ہمیں اس کے حساب سے کرنا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا نا, پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, پیرنٹس ہر شخص اولاد کے اوپر یوں نظر رکھے ہوئے. آج آپ پیرنٹس پیرنٹ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا, ٹھیک, گھر میں سیکیورٹی کیمراز لگوا دیے, چیزیں کر دی. دیٹ ناٹ انف. آپ کو اس چیز کے اوپر لے کے آنا ہے کہ بچوں کو, نو ڈاؤٹ آج کل ہر آدمی اپنے اپنی ارننگ میں ہے, اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں ہے, سوشلائز ایرا ہے جس میں ہم زندہ ہیں. تو ہر پیرنٹس کی اپنی ایک لائف ہے, لیکن پیرنٹس کو اولاد کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اس بچے کے دوست کون ہیں. وہ کسی ریلیٹیو کے پاس بھی ہے تو اس میں دین ہماری بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے, وہ کس ایج تک آپ اس کو اپنے پاس سلا سکتے ہیں. اس ایج کے بعد پیرنٹس بھی ہیں تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کو جب الگ سلا دینا ہے, تو دین اتنی رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے بعد ہم کیوں بحیثیت والدین ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ وہ بچہ یا بچی وہ کس ریلیٹیو کے پاس بیٹھا ہے, کتنی دیر بیٹھا ہے, اس وقت گھر میں یا کمرے میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. تو پھر محلے میں یا دوسرے گھر میں یا اس کے کسی فرینڈ کے پاس جانے کی سچویشن تو بڑی دور کی بات ہے. تو پیرنٹس کو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا. پہلی چیز یہ, اس کے اندر سب سے پہلا پریکاشن آپ کے یا سیفٹی میئر سب سے پہلا. دوسری چیز, جب آپ یہ چیزیں تھوڑی سی اچھے میئرز لے لیتے ہیں, سیکنڈ چیز پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں, پریکٹیکلی ان ٹاپکس پہ بات کریں جن ٹاپکس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں اور بات شاید کرنا نہیں چاہتے ہیں, اس پہ بات کریں, اس کو یہ بتائیں کہ یہ چیز ہے تو یہ چیز غلط ہے, آپ کو اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. بچی ہے تو وہ بڑی ہو تو اسے پتہ ہو کہ ہاں یہ سچویشن ہے, اب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے, جب وہ اس ٹون میں بات کرے گا اٹ مینس دیٹ از اے رانگ جیسچر. کوئی شخص اس طرح سے دیکھے گا دیٹ از اے رانگ جیسچر, کوئی شخص یہ حرکت کرے گا دیٹ از اے رانگ جیسچر. تو وہ اس کو جب یہ پتہ ہوگا, کیونکہ شروع میں ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ بچے اسی طرح جیسے چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں,
ایلڈرز ان کو پیار کرتے ہیں, پیمپر کرتے ہیں, پاس آتے ہیں, تو بچے نوئنگلی ان نوئنگلی اس چیز کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پاتے. دیٹ از دا ریزن. وہ پھر کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے پھر خوف کے مارے, پیرنٹس نے بھی خوف کا ایک جیسے رکھا ہوتا ہے, تو بچے شیئر نہیں کرتے. پتہ چلتا ہے 2 سال 4 سال 6 سال کے بعد او جی اتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے, اور اس میں پھر بلنڈرز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ابھی بلکہ اب تو سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کے کافی سارے کیسز ان دنوں میں سامنے آئے ہیں. اس پہ آپ آلریڈی فیملیئر ہیں. جی بالکل, جیسے کہ وہ میشا کے ساتھ گر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, ابھی علی ظفر کا جیسے وہ واقعہ ہوا, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, میشا شفیع کے ساتھ واقعہ ہوا. اس سے پہلے کافی ساری ٹی وی اور شوبز کی سیلیبریٹیز کے وہ اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ دے بینگ ہیراس فار سیورل ٹائمس. تو بہت پیتھیٹک ہے سچویشن کہ ایک شخص وہ ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی, ایک اچھا ایکسپوئر, ایک اچھا کانفیڈنس, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ سائلنس از کرائم, کہ اس سارے کے اندر ایک چیز, ایک تو اگنورینس نہیں کہ آپ کو جاننا چاہیے, وہ لاز ہیں, وہ جنرل چیزیں ہیں, آپ کا بیہیویئر ہے, آپ کے جسچرز ہیں, ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, وہ جو کانفیڈنس ہے لٹرلی اس کو تھوڑا سا بوسٹ کرنا ہے. پیرنٹس کو وہ ٹرسٹ دینا ہے اپنی اولاد کو کہ تھوڑا سا وہ پازیٹیو, اور پھر لوگوں کو اداروں پہ بھی ٹرسٹ کرنا ہے کہ ادارے ہیں, لوگوں کو جانا ہے. مطلب ایک ایزیوم کر لیں کہ جی تھانوں میں سنوائی نہیں ہوتی, ادارے سنتے نہیں, بھئی آپ جائیں, لٹرلی ان سے کام لیا جائے. اگر اور پھر فورم ہے آپ کے, اگر رسپیکٹیو فورم پہ نہیں ہو رہا, آپ اس کے ہائر اتھارٹیز کے پاس ہیں, اس سے ہائر اتھارٹیز کے پاس ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا رسپانس آتا ہے. دیکھیں, تھانوں کی جہاں تک تو بات کی جائے تو ایک غریب بندہ جب تھانے میں جاتا ہے تو اس کی تو میرے حال سے بہت کم سنوائی ہوتی ہے. جب تک کہ وہ پیسے نہ دے گا تب تک اس کی سنوائی نہیں ہوگی, تو وہ شخص کہاں جائے گا؟ ہاں درست بات ہے, ہوتے ہیں واقعات نو ڈاؤٹ ابھی, لیکن پہلے سے دیکھیں تو آج کا تھانہ کلچر نسبتاً بہتر ہو چکا ہے. آج آپ کا ایف آئی آر سیٹ اپ بھی سارا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. آج آپ کی فارمز کی ایشوینس جو ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں, آپ کے جو جتنے بھی رسپیکٹیو آپ کے فارمز ہیں یا جو چیزیں ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں جتنے بھی, وہ ساری کمپیوٹرائز چیزوں پہ کنورٹ ہو چکے ہیں. اب چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو جانا ہے ارسپیکٹیو ٹو دس ایزمپشن کہ جی کچھ نہیں ہوگا, وہ پیسے لے لیں گے. ہر شخص یہ سوچتا ہے نا, وہاں جاتا ہے کوئی نہیں, اور پھر جو جاتا ہے وہ اسی خوف کی کیفیت میں جاتا ہے. چلیں وہ پہلے ہی کہتا ہے اچھا یہ لیں. اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے اس نیوز واچ میں تقریباً ایسے کتنے کیسز آ چکے ہیں جس میں پنجاب پولیس بھی اور اسلام آباد پولیس بھی رہی ہے کہ ایسے غریب اور ایسے لوگ آتے رہے ہیں کہ جن کی سنوائی نہیں ہوتی, اور کافی مطلب پیریڈ ہو گیا ان کو ان تھانوں میں جاتے ہوئے, لیکن کوئی 50,000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, کوئی 20,000 کی کر رہا ہے. تو اس بارے میں ایسا, اب اگر تھانوں میں بھی یہ واقعہ ہو رہے ہیں, اوورآل بھی بچے بھی زیادتی کا نشانہ بن رہے, تو پھر اس معاشرے میں کہاں جائے انسان؟ اس کے لیے ایسا اور کون سا لا ہے, اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. بالکل, آپ دیکھیں کہ ساری جگہ کمپلینٹ سیلز آر دیر, اور پہلے جو بات کی نا کہ آپ ترتیب کے اندر ڈیفینیٹلی اگر پرابلمز آتی ہیں کہیں پہ بھی چلے جائیں, تھوڑے بہت پرابلمز ہر جگہ رہتے ہیں, اور شاید ہمارے پاس تھوڑے سے زیادہ ہیں, اور خراب ہونے میں ایک دن لگا ہے, نہ ٹھیک ہونے میں ایک دن لگے گا. سلو اینڈ اسٹڈی. اور پہلی چیز کہ لوگوں کو اپنا رائٹ لینا پڑتا ہے, پلیٹ میں نہیں ملتا. ہماری ٹریڈیشن اس ریجن کی بات کریں تو یہی ہے. آپ اس کو اٹھا کے کینیڈا امریکہ سے کمپیئر, یو کے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں کی جو صورتحال ہے اسے بدلنا ہے. کس نے بدلنا ہے؟ آپ نے اور میں نے مل کے بدلنا ہے. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس سے جو امیجیٹ باس ہے, نیکسٹ آفیسر ہے, کمپلینٹ سیلز آر دیر. پھر آپ نے اچھی بات کی کہ میڈیا ایٹ سیلف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے, بہت اچھی بات ہے. میڈیا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں, بہت سارے فورمز ہیں جو کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور جب ایک شخص, آپ نے پھر دیکھا جو شخص میڈیا کے پاس آتا ہے, تو نیوز واچ کے پاس آنے والا بھی کوئی شخص اس لحاظ سے انصاف سے محروم نہیں رہا. نیوز واچ نے اپنی ایفرٹ کی, اور ہمیشہ سے نیوز واچ اس چیز کے اوپر رہا ہے کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے, اسپیڈی جسٹس, اور جو ان کا رائٹ ہے وہ ڈیو پرسن کو ملنا چاہیے. تو اسی طرح ہر شخص, یا تو وہ کسی جب کوئی میڈیا کے پاس آ گیا, کوئی نیکسٹ آپ کمپلینٹ سیل میں چلا گیا, آپ ڈی ایس پی کے پاس گئے, ڈی ایس پی نے نہیں سنی, وہ نیکسٹ چلا گیا, نیکسٹ. تو کہیں نہ کہیں سے یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا راستہ لمبا ضرور ہو جاتا ہے, لیکن اسے کم از کم یہ اس اسٹیٹس میں نہیں کہ ایک ہوتا ہے پرسن کو آگے سے تھوڑا سا بیڈ بیہیویئر, وہ آیا گھر میں بیٹھا, اس نے پھر برا بھلا کہا اور کلوز. اور اس کے آپ دیکھیں متبادل, آپ پیرلل دیکھیں, دوسرا شخص جس نے وہ گیا, اس نے اگلے فورم کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس سے اگلے فورم کا دروازہ کھٹایا, اس سے نیکسٹ پرسن کے پاس گیا, فائنلی ہی گاٹ جسٹس. دس از گیم چینجر لٹرلی. تو چیزیں اسی طرح چینج ہونی ہے کہ اگر وہ چیز اپنی جگہ قائم ہے, تو جو دوسرا شخص اینڈ پہ ہے, ایک شخص جو جسٹس سیکر ہے, وہ اپنی جگہ بھی اسی طرح پرسسٹنٹ رہے, اور فائنلی وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے.
जी नाज़रीन, सोहेल सदीक अंसारी साहब की आपने बात सुनी। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। होम्योपैथी अपनाइए, नस्ल दर नस्ल सेहत पाइए। ना कोई ऑपरेशन, ना बाईपास, ना डायलिसिस, ना ट्रांसप्लांट। रब्बानी होम्यो क्लिनिक, ज़ेरे निगरानी डॉक्टर मोहम्मद इरफान रब्बानी। जदीद अद्वियात और तहकीक की बदौलत हर मर्ज से मुस्तकिल निजात। गले के गदूद, नाक की हड्डी या गदूद, ब्रेस्ट ट्यूमर, जोड़ों और मोहरों के तमाम अमराज, गुर्दा, मसाना, पित्ता में पथरी, गिल्लड़, जिगर और गुर्दे का फेल हो जाना या सुकड़ जाना, बच्चों के तमाम अमराज या पैदाइशी ज़हनी माजूर बच्चों का इलाज। बे औलाद जोड़े मुतवज्जा हों, हमारे इलाज से औलाद का हुसूल मुमकिन है। दमा, खुलबहरी, ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज। रब्बानी होम्यो क्लिनिक, ज़ेरे निगरानी डॉक्टर मोहम्मद इरफान रब्बानी, चेयरमैन सरगोधा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, ब्लॉक नंबर 15 सरगोधा। हेल्पलाइन 03006053-892। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सोहेल साहब, मुझे ये बताएं कि ज़्यादती करने वाले लोग वो जहनी मरीज़ हैं या आदि मुजरिम हैं? जी फ़ायज़ा, ये एक ऐसी सिचुएशन है, आप क्रिमिनोलॉजी की अगर डेप्थ में जाएं और साइकोलॉजिकली ऐसे पेशेंट्स का एनालिसिस करें, मैं इनको लिटरली पेशेंट्स कहूँगा, और इसमें दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। अभी आप देखिए, पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपने देखा कि ज़्यादती करके जो है कत्ल करने के वाक़यात भी काफ़ी सारे हुए, बच्चों के साथ भी, बच्चों के साथ भी और ख़वातीन के साथ भी। मुख्तलिफ़ तरह के केस मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स में हमने देखे। और मीनवाइल जो हैरेसमेंट केसेस हैं वो भी बहुत सारी, उसकी जो केसेस हैं हमारे सामने, बहुत बड़ी तादाद उन केसेस की भी हमारे सामने आती रहती है। इवन अननोन इलाकों से लेकर और अननोन लोगों से लेकर नोन पर्सनालिटीज़ तक, सेलिब्रिटीज़ तक ये सारा सिलसिला है। अब इसके अंदर उन पेशेंट्स की बात करें, उन क्रिमिनल्स की बात करें, तो वाकई वो लोग, उनकी जहनी जो सतह है, जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो वाकई मैं उनके लिए लफ्ज़ नासूर इस्तेमाल करूँगा, वाकई माशरे का नासूर है। और उनकी जो एक मेंटल सिचुएशन है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक शख्स एक क्राइम कर रहा है, आप उसको पनिश नहीं कर रहे हैं, फिर वो बाहर आ रहा है और आप फिर उस क्वेश्चन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जब उसे ये पता है कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, मैं कर रहा हूँ, उसने 4 पैसे फिर दे दिए रिश्वत के तौर पे, या एक सिचुएशन के ऊपर वो चीज़ें चली, कोर्ट में केस चल रहा है, गरीब आदमी तो हर पेशी पे हाजिर हो रहा है, मुलजिम को एग्जाम्पशन मिल रही है, चीज़ें हैं, तो वो कानून की उस लचक से फ़ायदा उठाता चला जा रहा है। आम आदमी थोड़े अरसे के बाद वो फेड अप हो जाता है, तो उसका हौसला और बढ़ता है, और थोड़े टाइम के बाद वो फिर आदी मुजरिम की कैफियत में चला जाता है। और फिर उन आदी मुजरिमों में से फिर साइकोलॉजिकली आप एनालिसिस करें तो फिर उसमें से कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जहनी तौर पे आप उन्हें वाकई कहें कि बीमार, सिक, आप उसके साइकोलॉजिकली सिक पीपल की टर्म यूज़ होती, वो लोग फिर प्रैक्टिकली एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट वन, कि वो उन्हें फिर वो कितना इस माशरे के लिए नुकसानदेह हैं। दे आर लाइक सोशल बॉम्ब्स, मतलब दे आर लाइक वायरसेस, कि वो कितना सारा माशरे को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उन लोगों के लिए क्या है कि आप फिर इबरत का निशान जब तक नहीं बनाते हैं, ये चीज़ें नहीं थमती हैं। क्यों? कि जब आपने डिफ़ाइन कर लिया, क्योंकि सुधार की भी एक कैफियत है, इस्लाह की भी एक एज है। एक मुजरिम है, वो जुर्म किया जा रहा है, और किया जा रहा है, सज़ा नहीं मिल रही, फिर कर रहा है, उसने एक चोरी की, फिर डाका डाला, फिर जाति के वाक़यात, चीज़ें पैदर पे किए चला जा रहा है, लेकिन आगे पनिशमेंट नहीं है। तो चीज़ें क्या हैं कि उसका जुर्म जो है वो आगे मज़ीद कंटिन्यू होता चला जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक रुथलेस जस्टिस जो है ना, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेलाग इंसाफ जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें, इनको ट्रीट करने का और कोई रास्ता नहीं है। आखिर इंसाफ कौन देगा? इंसाफ ही तो जो लोग जाते हैं इंसाफ मांगते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो और इंसाफ कौन देगा? इंसाफ हमारे यहाँ सिर्फ यही है कि अब स्पीडी जस्टिस के लिए, अब आप देखें कोर्ट्स के अंदर भी लीगल रिफॉर्म्स की सिचुएशन अभी भी जुडिशरी के अंदर पिछले कुछ टाइम में भी हम देख चुके हैं काफ़ी सारे स्टेप, और अभी भी जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है इसमें भी इस पे काफ़ी सारा काम पार्लियामेंट भी कर चुकी है। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब आएंगी तो वो ज़रूर अच्छे अंदाज में प्रिवेल करेंगी। इसमें कंसिस्टेंसी वो जो चीज़ है वो लाजमी है कि आप तसलसल के साथ, एक आदमी है तो उसको अपने थोड़े औसान को, उसको अपनी जगह, अपने हवास को अपनी जगह पे रखना है, उसको डील करना है। एट एनी कॉस्ट ही मस्ट स्टैंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ क्राइम। तो होता ये थोड़े अरसे के बाद पर्सन फेडअप हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक एंगल से, बाज़ वक़्त एक एंगल से उसको नहीं हो रहा, उसको तमाम एंगल से वो चीज़ें लेके चलनी चाहिए।
اور یقیناً آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر بہت سارے فورمز ہیں جو کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، لائرس کے اندر فورم ہے، کسی کے پاس ایون لائک شخص کے پاس لائر کرنے کی فیس نہیں ہے تو اس کو سرکاری وکیل کی سہولت مل جاتی ہے. چیزیں ہیں، کوئی شخص میڈیا کو ایکسیس کرتا ہے تو ایک گروپ اگر فرض کرتا ہے کوئی ایک میڈیا گروپ اس کو زیادہ اچھی اٹینشن نہیں دیتا، دوسرا میڈیا گروپ دیتا ہے، تیسرا میڈیا گروپ دیتا ہے، ڈپینڈ آن تھوڑا سا اس کو اپروچ کرنی پڑتی ہے، رسپانس اس کو نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو خواتین دفتروں میں کام کرتی ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور ان ماں باپ کے لیے، ان بچوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیے؟ جی، جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے اب تو یہ کہ وہ اپنے اداروں کے اندر ایک تو آپس میں کنیکٹڈ رہیں، اور اب پہلے سے صورتحال ویسے آفیسز میں نسبتاً خواتین کی پریزنس کے حساب سے تھوڑی سی بہتر ہے. ایک تو یہ کہ وہ انٹر کنیکٹیوٹی، جب انٹر کنیکٹیوٹی ان کی ہوگی تو یقیناً پھر اویئرنیس بھی آئے گی، کچھ چیزیں ہیں آپس میں کانفیڈنس سے میوچلی شیئر کریں ایک چیز. پھر دوسرا یہ کہ اپنے پیرنٹس پہ جو فیملی سے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. یہ پریکٹیکل ایک سٹیپ ہے، جب وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر چیزیں تھوڑی سی بیٹر آ جاتی ہیں. بچوں کے حوالے سے بھی پریکٹیکل چیز یہی ہے کہ بچوں اور جو آپ پیرنٹس کے درمیان گیپ نسبتاً کم ہوگا. آج ڈے کیئر سینٹر میں آپ سارا دن بچے کو چھوڑ دیں، واپسی پہ لے لیں، ٹھیک ہے ہمارا سوسائٹی کا ایک ایشو ہے، آپ پیرنٹس آر دیر فار ارننگ، چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ جو ٹائم آپ انہیں دے رہے ہیں وہ پھر کوالٹی ٹائم ہو، آپ ان کو تھوڑا سا وہ احساس دیں. پیرنٹس کو تھوڑا وہ احساس دینا ہوگا. اور کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو لیٹ گو والی سچویشن پہ نہ لے کے جائیں. ہر چیز آپ اس کو رائٹ سمجھ کے لیں کہ یہ رائٹ ہے، ہمیں اپنے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو آپ کو یہ کہ آن ٹیبل لے کے آنا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ ہمارا رائٹ ہے. عموماً ہوتا ہے کہ چیزیں ہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی گزارا ہو جائے گا، تو یہ گزارا ہو جائے گا والی صورتحال ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو چیزیں انشاءاللہ ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم چیزیں بیٹر ہو جائیں گی. جی، سہیل صدیق انصاری صاحب کی بات آپ نے سنی. فائزہ شاہ کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.